کل جہاں پہ ہم نے لیکچر اینڈ کیا تھا وہ یہ کچھ اس طرح سے ہمارا تھا. ایگزامپلس دو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ خود سے پریکٹس کر لیجیے گا, اور ان دونوں ایگزامپلس میں فیس شفٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وداؤٹ فیس شفٹ یہ دونوں ایگزامپلس تھی. ٹھیک ہے جی. اور آپ فیس شفٹ کے لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے لیکچر کو ریوائز کر کے آئیے گا, کہ جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ورٹیکلی کوئی چیز اپورڈ کیسے موو کی جاتی ہے, کسی گراف اگر موو کرنا ہو, اور ڈاؤن ورڈ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ مین جو چیز تھی ٹرانسفارمیشن والا جو لیکچر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس کو آپ لوگ ریوائز کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اب ٹرانسفارمیشن میں مین چیز کیا تھی ہمارے پاس, کہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ, ایک تو یہاں تو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یہاں آپ اسٹریچ کرتے ہیں. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہاں اس کی, یہاں آپ اس کو اسٹریچ یہاں کمپریس کر رہے ہوتے ہیں. ٹرانسلیشنز کے لیے پلس اور مائنس یوز ہو رہی تھی, اسٹریچ کمپریشن کے لیے آپ ملٹی پلائی کروا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ملٹی پلائی کروا رہے تھے. ایک ملٹیپلیکیشن کے لیے دو تھی, کہ ایک تو یہ رینج تھی گریٹر دین 0 لیس دین 1, اور ایک تھا ایکس گریٹر دین 1. اس کی بیسس کے اوپر اسٹریچ ہو رہا ہوتا تھا. وہ آگے فردر ٹائپس تھی کہ ورٹیکل اسٹریچ کر رہے ہیں یا ہوريزونٹل اسٹریچ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ تھا کہ آپ ان کے ورٹیکل ٹرانسلیشن الگ تھی اور ہوريزونٹل ٹرانسلیشن الگ تھی. ورٹیکل ٹرانسلیشن مین along y axis, ہوريزونٹل ٹرانسلیشن مین along x axis. تو اگر میں ٹرانسلیشن سے سٹارٹ کروں تو اگر آپ نے ورٹیکلی, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اگر آپ نے ورٹیکل ٹرانسلیٹ کرنا ہو کسی بھی فنکشن کو, لیٹ سے جنرل پہلے ہم فنکشن لکھ لیتے ہیں. لیٹ سے وی ہیو اینی فنکشن y is equal to f of x جنرل فارم میں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی لکھ لیتے ہیں. y is equal to لیٹ سے ہمارے پاس ہے ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس 1. ٹھیک ہے, یہ تمہاری جنرل فارم آ گئی, اور یہ آپ نے اس کی ایک ایگزامپل پک کی تھی. تو میں نے یہ چیز تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹرانسلیشن کیا ہے اور ورڈس ایور اس سے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو ورٹیکل ٹرانسلیٹ کے لیے کیا کرتے تھے, اگر آپ نے ورٹیکل ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو اپورڈ پلس کرتے ڈائریکشن تھے میں, سر, پلس کرتے تھے. تو آپ کوئی بھی جو فنکشن ہے اس میں وہ نمبر آپ لیٹس سی از اے نمبر, تو آپ اس کو اس میں آپ ایڈ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ نے ورٹیکلی ٹرانسلیٹ ہی کرنا ہو لیکن ڈاؤن ورڈ, سر مائنس کر دیں گے. فنکشن میں سے مائنس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہوريزونٹل کے لیے ہوتا ہے کیا, کے لیے کیا کیا جاتا ہے, سو ہوريزونٹل کے لیے ایکس, ہوريزونٹل اگر آپ نے رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے ٹرانسلیٹ تو ایکس مائنس سی کرنا ہوگا. تو اگر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کرنا ہے تو پلس سی کرنا ہوگا, ایکس پلس سی اس کے اندر X کی جگہ. یہ ٹھیک ہے. سر غلط ہے, ایک منٹ سر, صحیح ہے سر, صحیح ہے, لیفٹ ٹھیک ہے, سر صحیح ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. ہوريزونٹلی رائٹ سائڈ پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ رائٹ ایکس مائنس سی. ٹھیک ہے, مائنس سی ہوگا, یس صحیح ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اب یس اس سر. کو اسی چیز کو کوئکلی ہم اپنے ایگزامپل میں اپلائی کرتے ہیں, کہ ایگزامپل میں کس طرح سے اپلائی کرنا تھا ہم نے, کہ اگر وہی اوپر والی ایگزامپل کو کنسیڈر کیا جائے تو ہم فنکشن میں جسٹ پلس سی ایڈ کرنا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس 1 اور پلس سی آ جاتا. اسی طرح ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس 1 مائنس سی آ جاتا. لیکن جب ہوريزونٹل تھا تو آپ ریپلیس کر رہے تھے ایکس کو. ادھر کیا ہوگا, ایکس پلس سی کا ہول اسکوئر پلس ایکس پلس سی مائنس 1. ٹھیک ہے,
اور اسی طرح اس میں کیا ہوگا جی ایکس مائنس سی ہول اسکوائر پلس ایکس مائنس سی اور مائنس ون. ٹھیک ہے کہ جب بھی ہورزونٹلی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ہورزونٹل کوئی بھی چیز اگر آپ نے کرنی ہے تو ہورزونٹل along ایکس ایکسس ہوتی ہے. تو along ایکس ایکسس کرنے کے لیے میتھمیٹیکلی ایکویشن کے اندر آپ ایکس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایکس پلس سی یا ایکس مائنس سی کے ساتھ. لیکن ورٹیکلی موومنٹ کے لیے سمپلی آپ فنکشن کے اینڈ پہ وہ کانسٹینٹ نمبر آپ ایڈ کر دیتے ہیں. گاٹ اٹ؟ اب اس کے علاوہ کیا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا ہمارے پاس سٹریچ کرنا یا کمپریس کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے لیٹ سے ورٹیکل سٹریچ کرنا ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ گیا جی ہاریزونٹل سٹریچ کرنا ہے. اسی طرح ورٹیکلی کمپریس کرنا ہے اینڈ دین ہاریزونٹلی بھی آپ نے کمپریس کرنا ہے. اب اس کا بتاؤ کہ ورٹیکل اگر اسٹریچ کرتے ہیں تو اس کی کنڈیشن کیا تھی ہمارے پاس ورٹیکل کے لیے. سر اس کی پتا کہ اتنی سمجھ نہیں، آپ بتا دیں. اس کے لیے ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ ہی کرنا ہوتا تھا، ایکچولی ڈویژن نہیں ہے ملٹیپلیکیشن ہی ہے. تو جب آپ نے ورٹیکل اسٹریچ کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی گراف کو ورٹیکل اسٹریچ کرنا ہو تو ورٹیکل ہے تو اٹ مین ٹو سی کہ فنکشن کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی نمبر کو ملٹی پلائی کروانا. تو ہم فنکشن کے ساتھ کسی سی نمبر کو ملٹی پلائی کروا دیتے ہیں. اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے اس میں کہ سی مسٹ بی گریٹر دین ون. سٹریچ کرنا ہے نا ورٹیکلی، یعنی کہ ورٹیکلی اسٹریچ مین کہ آپ کو اگر میں رفلی کہوں تو آپ ورٹیکلی اس کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اسٹریچ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اس کو. تو ورٹیکلی کرنے کے لیے پھر سی سر کو ہول ملٹی فنکشن کے پلائی ساتھ اس کو کرواؤ. ملٹی پلائی کرنا ہے. ہول فنکشن کے ساتھ باہر لکھا نا میں نے سی بچے ایف ایس کے باہر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. ورٹیکلی کوئی بھی چیز کرنی ہوگی تو ہول فنکشن کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. یا اگر ٹرانسلیٹ بھی کرنا جیسے فنکشن کے اینڈ پہ ہی آپ نے پلس سی یا مائنس سی کیا تھا، تو جب ورٹیکل اسٹریچ بھی کرنا ہے دین بھی ہول فنکشن کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے پلس سی کو ملٹی پلائی کروانا ہے. ٹھیک ہے. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ سی مسٹ بی گریٹر دین ون. ٹھیک ہے ٹھیک. اب آگے ورٹیکلی کمپریس کے بارے میں بات کریں تو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ سی کے ساتھ ہی ملٹی پلائی ہوتا ہے. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے، کنڈیشن کیا ہے اس میں اب سی اینی ون 1 سے کم ہو سر، 0 سے کم ہو، 1 سے کم. سی گریٹر دین 0 اور لیس دین 1. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ورٹیکل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ورٹیکل کے بارے میں، تو ورٹیکل چاہے اسٹریچ ہے، کمپریس ہے یا ٹرانسلیٹ ہے وٹس ایور، ان دونوں کیسز میں ہوگا کیا ہمارے پاس کہ آپ نے جو سی نمبر ہے اس کو ہول فنکشن کے ساتھ ملٹی پلائی کروانا یا پلس مائنس کروانا ہوتا ہے. تو جب بھی ورٹیکل کے بارے میں بات ہے تو دیکھو سی ہول فنکشن کے ساتھ ہی ہو رہا ہوگا، مینیپولیٹ ہو رہا ہوگا، پلس ہو مائنس ہو یا ملٹی پلائی ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو بس کنڈیشن کیا یاد رکھنی ہے کہ سی گریٹر دین 1 ہو. جب آپ نے کو کھینچنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے، تو سی جو ہے وہ 1 سے بڑا نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب کمپریس کرنا ہے تو سی کیا جی 1 سے اور 0 اور 1 کے بٹوین لائک آ رہا ہو. سی مسٹ بی گریٹر دین 0 اینڈ لیس دین 1. سی مسٹ بی گریٹر دین 0 اینڈ لیس دین 1. اب ہاریزونٹل اسٹریچ میں اس کے ریورس ہے کہ جب آپ نے along ایکس ایکسس آپ نے کرنا ہوگا تو دین آپ کیا کرتے ہو، ہاریزونٹل کے لیے ہمیشہ ریپلیس ہوتی ہے. جب بھی ہاریزونٹل کوئی چیز کرنا ہو تو ہمیشہ کیا ہوگا، ریپلیس ہوگا. تو یہاں پہ ایکس کو آپ سی ایکس سے ریپلیس کر دیتے ہیں. سملرلی ہاریزونٹل چاہے کمپریس ہے تو اس میں بھی جو ایکس ہے وہ سی ایکس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب وہ اس سے ریپلیس ہوگا، اب سی کے اوپر کنڈیشن اس میں الٹی ہوتی ہے. اگر اس میں ہاریزونٹل اسٹریچ کر رہے ہیں تو ہاریزونٹل اسٹریچ کے اندر جو سی ہے وہ گریٹر دین 0 اور لیس دین 1 ہونا چاہیے. اور ہاریزونٹل کمپریس میں جو سی ہے وہ گریٹر دین 1 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ ایگزامپل پہ اپلائی کریں تو ہم اگر اس کو اسی چیز کو ایگزامپل پہ اپلائی کرتے ہیں لیٹس سے، تو ایگزامپل میں جا کے کیا ہوگا یہ جی
کہ ایگزامپل میں سی گریٹر دین 1 ہے، یعنی کہ آپ جو فنکشن ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس 1 اس پورے فنکشن کو ملٹی پلائی کروا دو گریٹر دین 1 نمبر سے. لیٹ سے آپ نے 2 سے ملٹی پلائی کروا دی. آپ چلیں ابھی جنرل فارم لکھ رہا تھا تو میں سی ہی لکھ دیتا ہوں باہر، تو پورے فنکشن کے ساتھ سی کیا ہو گیا، ملٹی پلائی ہو جائے گا. لیکن جب ہاریزونٹل اسٹریچ کرنا ہے تو سی مسٹ بی ریپلیس ود سی ایکس، تو ہر ایکس کو سی ایکس سے آپ ریپلیس کرتے جائیں گے اور یہ چیز آ جائے گی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جب ورٹیکلی کمپریس کرنا ہے آپ نے تو سی باہر فنکشن کے ساتھ ملٹی پلائی ہو، لیکن سی 0 1 کے درمیان ہے، تو میں سی کا 0 1 کے درمیان ہے تو پھر میں یہاں پہ سی لے لیتا ہوں، تو اگین یہی آئے گا ایکس اسکوئر پلس ایکس مائنس 1. اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا، جب ہاریزونٹل کمپریس ہے تو اگین سی ایکس کا اسکوئر پلس سی ایکس مائنس 1. لیکن اگر میں ٹیپیکل ایگزامپل دوں سی کی، تو اگر لیٹ سے ہمارے پاس یہ جو اسٹریچ ہے اس میں سی گریٹر دین 0 لیس دین 1 ہے، تو اس میں نمبر جو ویلیوز آئیں گی وہ ساری کی ساری سی کی جو ہوں گی وہ 1/2 1/3 اور 1/4 ٹائپ کے اس میں ہوں گی. اگر لیٹ سے سی کی ویلیو ہم 1/2 لے لیں اس ایگزامپل میں، تو 1/2 ایکس کے آ جائے گا پلس 1/2 ایکس. تو جب اس میں لیٹ سے یہ والی ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کی میں بات کروں، اس ایگزامپل میں اگر آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہاریزونٹلی اسٹریچ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاریزونٹل اسٹریچ کریں 2 یونٹس، تو 2 یونٹ اسٹریچ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سی کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، 0 اور 1 کے درمیان میں ہی ہونی چاہیے. تو آپ سی کی ویلیو 2 نہیں لے سکتے. 2 یونٹس اگر کرنا ہے آپ نے ہاریزونٹل اسٹریچ تو پھر اس کے لیے سی کی ویلیو 1/2 ہوگی جو کہ 0 اور 1 کے درمیان ہے. 3 یونٹس کرنا ہوگا، اسٹریچ کرنا ہوگا ہاریزونٹلی، تو وہ 1/3 لینی پڑے گی آپ کو. تو 1/2 1/3 اس طرح سے پھر وہ چیزیں اسٹریچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے منٹ سے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کو جسٹ ایک جگہ پہ میں سمرائز کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو ابھی جو ہم ٹریگنومیٹری کے اوپر یہ کنسیپٹ اپلائی کریں گے جو کہ آپ کو میں پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اوکے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب میں کویشچن پوچھنے پہ آؤں گا، جب اسٹارٹ کروں گا آپ کی ڈسکشن ہمارے جیسے، جب میں یہ ٹاپک اپنا ایک کمپلیٹ کروں گا، دین یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں سے 1 بائی 1 پوچھنی ہے. سر ایک کوشچن. جی بچے. سر جو آپ نے ہاریزونٹل اسٹریچ لکھا ہوا ہے اس میں سی گریٹر دین 0 اینڈ سی لیس دین 1 ہے، تو ہم اس کو ایکس اسکوائر کو 1/c سے ملٹیپلائی نہیں کرتے؟ وہ دیکھو نا، میں نے وہی بتایا نا، 1/c نہیں آئے گا، سی رہتا ہے. ویلیو 1 ٹیپیکل ویلیو لوگ ہیں نا تو وہ 1/2 1/3 1/4 آئے گی، کیونکہ یہاں پہ تو میں نے جنرل فارم لکھی نا. سر اگر وہ کہے گا 2 یونٹ ہاریزونٹل اسٹریچ تو ہم سی کو تو 1/2 ہی کنسیڈر کریں گے. بالکل ڈیفینیٹلی 1/2 ہی کنسیڈر کریں گے ہم. ٹھیک ہے، تو وہ چیز یہ دیکھ لیں کیونکہ سی آلریڈی ڈیفائن ہے نا، سی ہے کیا 0 اور 1 کے درمیان، اس لیے میں نے وہاں پہ جسٹ سی ہی لکھا، 0 اور 1 کے درمیان میں ہی ہوگا نا. اگر آپ پرٹیکولر ایگزامپل لوگے تو ڈیفینیٹلی وہ 1/2 1/3 1/4 ہی آئے گی ہاریزونٹل اسٹریچ میں بھی اور ہمارے پاس ورٹیکل کمپریس میں. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے کہ جب بھی ورٹیکل کی بات کی جاتی ہے تو پورے فنکشن کے باہر وہ نمبر ملٹی پلائی یا پلس مائنس جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہاریزونٹل کی بات ہوتی ہے تو آپ ایکس کو ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں، ایچ ایکس کو آپ ریپلیس کریں گے، چاہے وہ ٹرانسلیشن ہے، کمپریشن ہے یا اسٹریچ آپ کر رہے ہیں واٹس ایور، تو تب ہمیشہ ہاریزونٹل کے کیس میں ایکس کو ریپلیس کیا جاتا ہے سی ایکس کے ساتھ. جی بچے. بیٹے آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹے آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز میں ڈسٹورشن، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ گراف ہمارا تو سر ہارزونٹل کمپریس کرے گا ایٹ دیٹ ٹائم. بچے سمجھ نہیں اب آئی آ رہی مجھے. سر؟ ہاں اب آئی تھوڑی سی. سر اب آ رہی ہے سر آواز سے؟ ہاں اب آ رہی ہے. سر میں یہ بتا رہا تھا کہ سر یہ ورٹیکل اسٹریچ اور ہارزونٹل کمپریسر آپس میں انٹر لنکڈ ہے. ورٹیکل اسٹریچ اور سر ہارزونٹل کمپریس، اگر ہم اسٹریچ کرتے ہیں گراف کو ہمارے ورٹیکلی تو ہارزونٹلی کمپریس بھی ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم سر گراف؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا.
کوئی چیز ایک دوسرے سے انٹرلنک نہیں ہوتی ہے, ہر چیز انڈیپینڈنٹلی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, کوئی ایک چیز دوسرے کو افیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے آپ کے پاس ڈفرنٹ پراپرٹیز لکھی ہیں, اگر میں ان کو کاؤنٹ کروں تو یہ آئی تھنک کتنی بنے گی جی, 8 بنے گی. تو یہ 8 کی ایک انڈیپینڈنٹلی رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, ان کا آپس میں کوئی بھی لنک نہیں ہوتا, یہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ بھائی کنفیوز یہاں کر رہے ہیں, ہول فنکشن کے اسٹریچ کے کمپریس کے اندر ہول فنکشن کے ساتھ سی ملٹیپلائی ہوتا ہے, اور اسٹریچ کے اندر فنکشن کے ایکس کے ساتھ اور ہوتا ہے, یہ بھائی مسنگ کر رہے ہیں. ہاں وہ یہ فرق ہوتا ہے اس میں. تو یہ پریکٹس کریں گے تو پھر نا, یہ تو میرے سے پہلے والا ٹاپک ہے, میں جسٹ ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں. اوکے, اب ہم لوگ ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ چلتے ہیں. جو مین چیز ہے ہماری ٹریگنومیٹرک فنکشن, یہ جو سمری میں نے لکھ دی کال والے لیکچر کے اینڈ پہ, اسی کے لیکچر نوٹس میں آپ کو مل جائے گی سمری جو ہے. جو آج کا جو لیکچر جو میں نے پریپیئر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ٹریگنومیٹرک فنکشن کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا کہ بچے مائک میوٹ کرنا اپنے, کہ ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشنز وداؤٹ ٹیبلز, یعنی کہ ہم نے کل جو آپ کو ٹریگنومیٹرک فنکشنز میں نے ڈرا کیا تھا آپ کے ساتھ, وہ ٹریگنومیٹرک فنکشن ڈرا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا کہ ٹیبل آپ ہم لوگوں نے بنایا تھا, کہ ہم نے ٹیبل ڈرا کیا تھا. ٹیبل ڈرا کرنے کے بعد جا کے آپ نے ان پوائنٹس کو لوکیٹ کیا, اور پوائنٹس کو لوکیٹ کرنے کے بعد سر آپ کو اسکرین چل گئی ہے. کیا کہہ رہے ہو بچے؟ سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. چلے گئی ہے سر, چلے گئی ہے سر اسکرین آپ کی. اسکرین ادھر ہی ہے یار, اسکرین شو ہو رہی ہے سر سر کی اسکرین صحیح ہے, آپ کا مسئلہ بھائی. اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے بچے, مجھے خود میں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں دوسرے لیپ ٹاپ پہ آن کیا, وہاں بھی مجھے اسکرین پراپرلی شو ہو رہی ہے. میں ریسٹارٹ کرتا ہوں سر. ہاں بچے چیک کر لو آپ. اوکے, اب اس میں اب میں نے کل جو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ میں نے جنرل فارم میں آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے, یہ میں نے کل ایکسپلین کی تھی کہ y is equal to a sin bx plus c plus d. جو چیز میں نے اسکپ کی تھی جو کل کے لیکچر میں نے نہیں ایکسپلین کی تھی, وہ تھا فیز شفٹ. وہ آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, جب آپ کو وہ جو ورٹیکل شفٹ اور ہارزونٹل شفٹ ایک دفعہ آپ لوگ اسٹڈی کر کے آئیں گے, ہم ریوائز کریں گے, دین وی ول اسٹارٹ دا فیز شفٹ. تو وہ فیز شفٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں اب 2 چیزیں, کہ پہلی بات کہ آپ کو یہ دیکھیں ریفلیکشن کا میں نے بتایا ہوا ہے, ریفلیکشن اور ناٹ, کہ جو آپ کے پاس سائن ہوتا ہے جنرل فارم میں, جو بھی ٹریگنومیٹرک فنکشن کے باہر جو سائن آئے گا نیگیٹو یا پوزیٹیو, تو وہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فنکشن آپ کا جو گراف ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نیگیٹو سائن ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, اگر پوزیٹیو سائن ہے تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا. پہلی بات, فرسٹ تھنگ جو ریفلیکشن کے دیکھ کے آپ نے بتانی ہے, جو میں نے بالکل اسٹارٹ میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اے کی ویلیو ہے ہمیں پتا ہے وہ ایمپلیٹیوڈ ریپرزینٹ کرے گی. بی کی ویلیو سے آپ پیریڈ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ فارمولا یوز کر کے, بی از اکول ٹو 2 پائی اوور بی. اور ڈی جو اینڈ پہ تھا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ورٹیکل شفٹ. یہ سیم وہی چیز بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہول فنکشن کیا تھا ہمارے پاس, اے سائن بی ایکس پلس سی. یہ کمپلیٹ ایک فنکشن ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن. اس فنکشن کے اینڈ پہ کوئی بھی نمبر ایڈ کر دو گے فنکشن کے اینڈ پہ, تو دیٹ ول ریپرزینٹ کہ کوئی چیز ورٹیکل شفٹ ہو رہی ہے. اگر مائنس آ رہے گا یہاں پہ مائنس ڈی ہے تو وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہے, پلس ڈی ہے تو وہ اپ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ ورٹیکلی کوئی بھی چیز شفٹ ہو, کوئی گراف جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہوگا, ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ جنرل فارم تھی. اب اس جنرل فارم کو یوز کر کے ہم نے گراف بھی ڈرا کرنا ہے اور ساری کی ساری ویلیوز کو ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کے لیے میں نے ایگزامپل آج لی ہے تھوڑی جس میں شفٹ بھی ہو رہا ہو. لیٹس سے ایگزامپل نمبر 1. تو اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھو تو یہ ہے y is equal to -4 sin 1/2x minus pi/2 plus 5. یہ ایک جنرل ہمارے پاس میں نے ایک اکویژن لے لی, ایک فنکشن لے لیا ٹیپیکلی. اگر ایکس نہ بھی لکھو, if you will simply write let's say y is equal to this. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کویشچن ہے, y is equal to -4 and this. اب اس کا ہم نے گراف ڈرا کرنا ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ فائنڈ کرنا ہے, پیریڈ فائنڈ کرنا ہے, فیز شفٹ فائنڈ کرنا ہے, واٹس ایور سارا کچھ, ساری ویلیوز ہم نے اس کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل جو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے لکھا, آج میں اس کو لکھ رہا تھا ابھی بیفور دا کلاس, کہ ہمارے پاس فرسٹ آف آل کیا y is equal to -4 sin 1/2x minus pi/2 plus 5.
سب سے پہلے جو چیز میں فائنڈ کر رہا ہوں وہ ہے جی ہمارے پاس اس کا فیز شفٹ. ہم نے فیز شفٹ فائنڈ کر رہا ہوں میں اس میں. اب فیز شفٹ فائنڈ کیسے کیا گیا کہ سمپلی جنرل فارم میں بھی میں نے لکھا ہوا تھا کہ جو بھی آپ کے سائن کا جو اینگل ہے کہ بی ایکس پلس سی جو ہے یہ بیسیکلی ایز اے ہول کیا ہے کہ اینگل ہے بی ایکس پلس سی, کیونکہ سائن کے اندر جو ہوتا ہے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ اس کے اینگل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو آپ نے اکول ٹو 0 پٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے پاس 1/2 اوور ایکس مائنس پائی بائی 2 کی جو چیز تھی اس کو ہم نے اکول ٹو 0 پٹ کیا. اس کو جب اکول ٹو آپ 0 پٹ کرو گے, اس کو 0 پٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ایکسپریشن آ گیا 1/2x مائنس پائی بائی 2 از اکول ٹو 0. اس کو 0 پٹ کیا تو یہاں سے آپ نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. اب آپ نے x کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کی تو وہ آ گئی ہمارے پاس الٹیمیٹلی x از اکول ٹو 5. یہ جو ویلیو ہمارے پاس آئی ہے x از اکول ٹو 5 کی ویلیو آ گئی. تو یہ جو ویلیو آئی ہے آپ کے پاس یہ کیا کہلائے گی ہمارے پاس اس کا فیز شفٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی. یعنی کہ یہ بتائے گی کہ اوور آل گراف آپ کا شفٹ کہاں پہ ہوا ہے, گراف اب آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے. کہ جب میں گرافیکلی اپروچ کی بات کروں گا جو فیز شفٹ ہے تو یہ بتائے گا کہ اوور آل گراف کتنا شفٹ ہوا ہے. اگر لیٹ سے سائن کا گراف اگر آپ کو یاد ہو تو سائن کا گراف جو تھا اوریجن سے پاس کر رہا تھا, اوریجن سے سٹارٹ ہو رہا تھا. اب یہ جو فیز شفٹ ہے یہ بتایا گیا کہ وہ اوریجن سے کتنا اوے گیا, کتنا گراف آپ کا شفٹ ہوا ہے. تو وہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, اینگل کو اکول ٹو 0 پٹ کرو اور وہاں سے جو ویلیو آئے گی وہ آپ کو بتائے گی کہ اس میں پائی ٹائم اس میں فیز شفٹ ہوا ہے. ایکس اکول پائی آ گیا, اٹ مین ٹو سے کہ یہ پائی ہاریزونٹل کی بات ہو رہی ہے نا, نہیں یہ ٹیکنیکلی ہاریزونٹل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اینگل کے اندر آ رہا ہے نا, تو یہ ہاریزونٹل ہی بتائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ آپ نے اس کا ہاریزونٹل فیز شفٹ فائنڈ کر لیا, بتا دیا کہ اتنا اس کا فیز شفٹ ہوا ہے, ایکس اکول ٹو پائی آ جائے گا. تو یہ جو ویلیو ہے یہ بیسیکلی اس کی انفارمیشن دے رہی ہے کہ ہماری کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہاریزونٹل فیز شفٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی, فیز شفٹ جب آپ نے فائنڈ کر لیا تو اکول ٹو 0 پٹ کر کے تو سیکنڈ آپ نے فائنڈ کر لینا جی پیریڈ. پیریڈ فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرو گے جی, تو پیریڈ کے لیے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کمپیئر کرنا ہے جنرل فارم کو اور وہاں سے آپ نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے جی اس کی بی کی ویلیو. فارمولا کیا تھا ہمارے پاس 2 پائی اوور بی. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب جنرل فارم سے کمپیئر کیا اس کو, یہ دیکھو میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں, تو جب جنرل فارم سے کمپیئر کرو گے تو بی کی ویلیو یہاں پہ کیا بن رہی ہے ہمارے پاس 1/2. یہ بی ہے ہمارے پاس سائن بی ایکس, تو یہاں پہ بی کی ویلیو کیا آ گئی آپ کے پاس 1/2 آ گئی. ان دونوں ویلیوز کو کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس جو بی کی ویلیو کیا آ گئی 1/2. جب بی کی ویلیو 1/2 آ گئی تو اب ہم بی کی ویلیو کو پٹ کر دیں گے فارمولا میں 2 پائی اوور بی. تو یہ 2 پائی اوور 1/2 آ جائے گا ہمارے پاس. جب 2 پائی اوور 1/2 آئے گا تو اٹ مین ٹو سے کہ یہ آپ کو کیا مل گیا یہاں سے اس کا پیریڈ بھی پتا چل گیا کہ اس کا پیریڈ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. سمجھ رہی بات کی, پیریڈ کے لیے فیز شفٹ کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو اینگل ہوتا ہے جو آرگومنٹ ہے سائن کا اس کو اکول ٹو 0 پٹ کرو, وہاں سے ایکس کی یا تھیٹا کی جگہ ایکس کی فارم میں لکھا ہوتا ہے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرو, اگر تھیٹا کی فارم میں لکھا ہوا تو تھیٹا کی ویلیو آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں, وہ آپ کو فیز شفٹ کی انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا. سیکنڈ اسٹیپ میں پیریڈ فائنڈ کر رہا ہوں تو پیریڈ کے لیے بھی آپ کو جنرل فارم سے کمپیئر کر کے آپ کو بی کی ویلیو چاہیے اور بی کی ویلیو کو پٹ کر دو گے 2 پائی اوور بی اور فارمولا میں, تو وہاں سے آپ کو اس کا پیریڈ مل جائے گا. تو پیریڈ کے آ گیا 4 پائی آ گیا. تھرڈ اسٹیپ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا اس کا ورٹیکل شفٹ. اب ورٹیکل شفٹ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو سمپلی کیا چاہیے, ڈی کی ویلیو ریکوائر ہے. تو ڈی کی ویلیو جب آپ کو ریکوائر ہے تو وہ بھی آپ کیا کرو گے, جنرل فارم کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کر لو گے. تو جب جنرل فارم سے کمپیئر کرو گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے +5 ہو رہا ہے. تو ڈی کی ویلیو آپ کو کیا مل جائے گی جی +5 مل جائے گی. لیکن ایک اور چیز ہے, یہ کوشچن اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا تھا کہ y از اکول ٹو 5 - 4 سائن 1/2x - π/2. یہ 5 اسٹار میں بھی آ سکتا ہے, تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو بیسیکلی ڈی کی ویلیو ہی چاہیے.
تو اگر آپ کو پتا ہے کہ جو چیز سمپلی فنکشن میں ایز اے 4 پلس مائنس ہو رہی ہے تو وہ ڈی کی ویلیو پرووائڈ کرے گی، تو آپ ایزیلی اس کی ورٹیکل شفٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جب پریکٹس کرو گے تو یہ چیزیں آپ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہو، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو جنرل فارم یاد ہوگی اے سائن بی ایکس پلس سی پلس ڈی، سائن کی جگہ کوس آ سکتا ہے، ٹین آ سکتا ہے، وہ ساری جنرل فارم لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ادھر سے آپ کو جب کمپیئر کرو گے تو یو ول گیٹ دا ویلیو آف ڈی، اور ڈی کی ویلیو آپ کو پرووائڈ کر دے گی جی آپ کا ورٹیکل شفٹ پرووائڈ کر دے گی. تو یہ آ گیا جی ورٹیکل شفٹ کتنا آ گیا جی 5 پرائمز آ گیا. ٹھیک ہے، تھرڈ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. تھرڈ انفارمیشن آ گئی ہمارے پاس. صرف اور صرف ابھی تک ہم جنرل فارم سے کمپیئر کر رہے ہیں، کچھ بالکل بیسک فارمولا کو یوز کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جی ایمپلیٹیوڈ. تو ایمپلیٹیوڈ کے لیے سمپلی کیا چاہیے ہوتی ہے آپ کو اے کی ویلیو چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو ہمیشہ پازیٹیو لینا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کی ویلیو کا موڈ لے لو واٹس ایور، ان کی اے کی ویلیو ہمیشہ کیا لینی ہے آپ نے پازیٹیو ہی کنسیڈر کرنی ہے. جب جنرل فارم سے کمپیئر کرو گے تو اے کی ویلیو کیا بن رہی ہے یہاں پہ -4، تو آپ نے -4 کا موڈ لے لو، دیٹ وڈ بی +4. تو آپ نے اے کی ویلیو ہمیشہ پازیٹیو کنسیڈر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹینڈرڈ فارم سے کمپیئر کرنے سے آپ کو اس کا ایمپلیٹیوڈ بھی مل جائے گا. اس کے بعد آپ نے فائنڈ کرنا ہے 5th اسٹیپ میں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے رینج فائنڈ کرنی ہے. جو ڈومین رینج تھی ہمارے پاس، تو اسی فنکشن کی آپ نے رینج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس فنکشن کی رینج کس طرح ڈیفائن کی جاتی ہے. تو رینج فائنڈ کرنے کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ جنرلی کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سائن اور کوس یہ جو دو فنکشن سے ان کی رینج کیا آ رہی تھی ہم آپ کے پاس -1 سے لے کے 1 تک. اب یہ آلویز ٹرو نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ -1 سے 1 ہی ہوگی. اٹ ڈیپینڈز آن کہ وہ گراف کتنا ورٹیکلی شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ رینج کے اوپر وائی ایکسس افیکٹ کرتا ہے. وائی ایکسس سے آپ کو رینج ملتی ہے، تو اس کے اوپر ورٹیکل اگر ورٹیکلی گراف موو کرے گا تو پھر ہی رینج میں چینج آئے گا. یا اس کا ایمپلیٹیوڈ اگر چینج ہو، ایمپلیٹیوڈ کیا نام ہوتا ہے کہ جو اس کی مڈل لائن ہوتی ہے، مڈل لائن سے ہائٹ کتنی ہے. تو اگر تو ایمپلیٹیوڈ چینج ہوگا یا گراف خود ورٹیکلی شفٹ ہو جائے گا، تو ان دونوں چیزوں سے آپ کی رینج پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم پریویسلی فائنڈ کر چکے ہیں. ایمپلیٹیوڈ ہم نے 4 فائنڈ کیا ہے اور ورٹیکل شفٹ ہم نے 5 فائنڈ کی ہے. تو ان دونوں کی بیسس کے اوپر جو آپ کی رینج میں چینج آئے گا وہ ہم میکسیمم ویلیو اور منیمم ویلیو کی صورت میں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. وہ کریں گے کیسے کہ ورٹیکل شفٹ جو ورٹیکل شفٹ ہے اس کو ایمپلیٹیوڈ میں ایڈ کر دیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا جی، اس کی میکسیمم ویلیو مل جائے گی رینج کی. اور ورٹیکل شفٹ میں سے ایمپلیٹیوڈ کو مائنس کر دو گے تو آپ کو کیا مل جائے گی، اس کی منیمم ویلیو مل جائے گی. تو اس کی بیس کے اوپر آپ کے پاس نئی رینج آپ کے پاس ڈیفائن ہو جائے گی، جو کہ ہمارے کویشچن کے اکارڈنگ ہے. جو کویشچن گیون ہے اس کی رینج یہ بن جائے گی جو کہ ہے 1 to 9. سمجھ رہی بات کی یہاں تک؟ کوئی کویشچن ہے اینی ون؟ نو سر. نہیں سر ٹھیک. اوکے، جب رینج آ گئی ہمارے پاس، اب رینج میں چینج آپ کو پتا چل گیا کہ ورٹیکل شفٹ یا ایمپلیٹیوڈ کی وجہ سے رینج آ رہی ہے. تو جب رینج آ گئی ہمارے پاس، اب رینج کے بعد الٹیمیٹلی یہ انفارمیشن ہے جو میتھمیٹیکلی آپ سارے فائنڈ کر سکتے ہیں. شفٹ ہم نے فائنڈ کر لی، ہورزونٹل بھی، ورٹیکل بھی، ایمپلیٹیوڈ آ گیا، پیریڈ بھی آ گیا، ساری چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی. اس کے بعد 6 اسٹیپ میں آ کے آپ نے اس کا گراف ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے، 6 میں آپ نے اس کا گراف ڈرا کرنا ہے کہ گراف اب اس کا سے کس طرح سے اس کا گراف ڈرا ہوگا. اب اسی انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ کا گراف اب ڈرا ہو سکتا ہے. اس میں اب آپ کو ٹیپیکل اس طرح سے ٹیبل بنانے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہوگی اس میتھڈ میں، کہ اس کو ہم ڈفرنٹ طریقے سے کریں گے. اور اب یہ کویشچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کویشچن آپ کو کس طرح سے پوچھا گیا، تو آپ نے اسی طرح سے گراف ڈرا کرنا ہے. اگر انکریمنٹ کے ساتھ پوچھا گیا تو پھر وہی کل والا میتھڈ ہے. اگر وداؤٹ انکریمنٹ پوچھا جائے اور سمپل یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں تو آج جو میں آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا اس کے تھرو گراف آپ کا ڈرا ہوگا. تو آپ کو دونوں میتھڈ پراپرلی آنے چاہیے. اوکے، اب اس میں کیا کہ اس میں یہ دیکھو کہ آپ نے جو ہم نے پریویسلی انفارمیشن فائنڈ کی ہے اس سے ہمیں رینج بھی پتہ چل چکی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی میکسیمم ویلیو یہ ہوگی گراف کی اور منیمم ویلیو 1 ہوگی.
मैक्सिमम 9 होगा, ये भी हमें पता चल गया। हमें उसके एम्पलीट्यूड का भी पता है कि वो 4 होगा, यानी कि मिडिल लाइन जो भी होगी, मिडिल लाइन से वो 4 यूनिट्स अपवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। और जनरली हमें ये भी पता होता है कि साइन के ग्राफ जो होते हैं वो एक वेव क्रिएट कर रहे होते हैं, साइनोसाइडल वेव बना रहे होते हैं, जिसकी एक दफा पीक आती है और एक दफा वो मिनिमम वैल्यू पे जाता है। तो मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान वो अपने आप को ऑसिलेट कर रहा होता है, और जो पीरियड है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि उस पीरियड के अंदर बेसिकली उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, जहाँ से वो स्टार्ट होगा वो घूम के दोबारा से वहां पे आ रहा होता है। तो जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर उसका साइकिल कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ये और फेज शिफ्ट बताएगा कि वो अपने ओरिजिन से कितने टाइम्स लेफ्ट या राइट मूव हो रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट इस इंफॉर्मेशन को समराइज करके आपने अब वो इमेज एक्सट्रैक्ट करना है कि ग्राफ का इमेज क्या होगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, अभी ये ग्राफ मैंने ड्रा नहीं किया था ताकि मैं इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। ये इसमें हमारे पास क्या है कि वेरी फर्स्ट थिंग, पहली चीज ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि फेज शिफ्ट क्या है। और फेज शिफ्ट हमारे पास क्या थी यहाँ पे जी, पाई। ये देखिए हमने फेज शिफ्ट ऑलरेडी फाइंड की हुई थी, जिसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, पाई आई थी, ठीक है। तो इट मीन टू से पाई यानी कि इट मीन से 0 से थोड़ा सा आगे होगा। तो आपने पहला मार्क यहाँ पे लगा देना है कि लेट्स से ये हमारे पास पाई है। तो इट मीन से कि आपको ये पता चलेगा कि ग्राफ जो है वो पाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे पाई बाय 2 है और लेट्स से यहाँ पे पाई है। अब जो फेज शिफ्ट है ग्राफ हमेशा वहां से स्टार्ट होगा, इस चीज का आपने ख्याल रखना, पहली बात, ठीक है। तो इट मीन से 0 से वो पाई टाइम से ग्राफ शिफ्ट हो चुका है आगे, ठीक है, राइट साइड पे। अगर नेगेटिव पाई आता तो वो लेफ्ट साइड पे जाता, फेज शिफ्ट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो 0 से वो पाई यूनिट से आगे मूव कर गया। अब उसके बाद ये आपने पाई जो है उस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया पाई। उसके बाद ये ग्राफ एंड कहाँ पे होगा, एंड से मुराद कि इसका एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होने कहाँ पे होना है वो डिपेंड करता है उसके पीरियड के ऊपर। और पीरियड क्या आया था हमारे पास उसका 4 पाई, जो हमने पहले फाइंड किया था। तो ये पाई इसका क्या था, फेज शिफ्ट था, ठीक है। पाई क्या था हमारे पास, उसका फेज शिफ्ट था। पाई फेज सॉरी फाई उसका फेज शिफ्ट था हमारे पास, और ये उसका पीरियड था। तो इन दोनों को इनके जहां से स्टार्ट किया, जिनके फेज शिफ्ट से मुराद की उसका स्टार्ट है ग्राफ का, और ये पीरियड जब उसको में ऐड कर दोगे तो ये जिनके सॉरी ये 5 पाई है वो आपको उसका ऐड करने के बाद ये जो 5 पाई है ये उस ग्राफ का आपको एंड प्रोवाइड करेगा। ग्राफ आपका एंड कहाँ पे होगा, यानी ग्राफ से एंड से मुराद ये है कि उसका एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा। तो 4 से अब पाई से आपने स्टार्ट किया एंड यू विल गो टू 5 पाई। अब वो 5 पाई किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो आप लोगों ने सॉरी आपने एस्टिमेट करके तो 5 पाई वहां पे मार्क कर देने का। लेट से जितनी मेरे पास स्पेस है मैं उसी स्पेस के अकॉर्डिंग ले ली, यहाँ पे कहीं पे मैं मार्क कर देता हूँ 5 पाई, ठीक है जी। तो आपने इस जो ग्राफ है जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फाइंड की हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट और एंड ये दोनों आपने यहाँ पे उसके मेंशन कर दिए। ये स्टार्ट आ गया था और ये उसका एंड आ गया था। अब क्या करना है आपने कि नेक्स्ट जो चीज है कि अब एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसे लिखें। इंक्रीमेंट तो है नहीं है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू किस तरह से लिखोगे। तो वो क्या करना है कि आपने स्टार्ट और एंड का एवरेज ले लेना, क्योंकि ये हमें इतना पता है कि पाई और 5 पाई के दरमियान ग्राफ ने अपना एक साइकिल कंप्लीट करना है। साइकिल से मुराद क्या है, अगर मैं राफली ड्रा करूं तो ऐसे स्टार्ट होगा और दोबारा वहां पे आगे वो कंप्लीट होगा। तो ये उसने अपना एक साइकिल उसने मस्ट कंप्लीट करना है। हमें इतना पता है कि इस स्टार्ट और एंड के दरमियान कुछ इस तरह की शेप फॉर्म होगी। तो आपने अब एक्स की वैल्यू कैसे लगानी है, आप इनका हाफ लेते रहे, हर इंटरवल का हाफ ले रहे। तो पाई से लेके 5 पाई इन दोनों की एवरेज ले लो। तो पाई प्लस 5 पाई स्टार्ट और एंड और डिवाइड बाय 2 इट वुड बी 6 पाई बाय 2 दैट वुड बी इक्वल टू 3 पाई।
اٹ مینس کہ جو سائیکل کا جو ہاف ہے وہ کچھ تقریباً یہاں پہ کر کے ہوگا ایسٹیمیٹڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویلیو کیا آ گئی 3 پائی کی آ گئی سائیکل کا ہاف. ٹھیک ہے, یہ سائیکل کا ہاف یہاں پہ ہونا ہے. ہاف سے مراد یہ پھر میں اگر ڈرا کروں جو یہ پوائنٹ ہے تو یہ والا جو ہاف ہے اس کا مڈ پوائنٹ جو سائیکل کا وہ ہم نے 3 پائی پہ ہمارا ہوگا. اس کے بعد اس کا ہاف جو ہوگا اس کے پیک پہ ہوگا. تو ہم کیا کریں گے کہ پائی اور 3 پائی کا آپ ہاف لے لیں گے. سوری, پائی اور 3 پائی کا آپ ہاف لے لو گے. تو لیٹ سے یہ پائی پلس 3 پائی اوور 2. تو یہ 4 پائی اوور 2 دیٹ وڈ بی اکول ٹو 2 پائی. ٹھیک فائنڈ کیا نا. اوکے, تو یہ ان دونوں کا ایوریج آ گئی دیٹ وڈ بی اکول ٹو 2 پائی. اسی طرح اس کے بعد 3 پائی اور 5 پائی کا ایوریج لے لو. 3 پائی پلس 5 پائی اوور 2 دیٹ وڈ بی 8 پائی اوور 2 دیٹ وڈ بی 4 پائی. تو ان دونوں کی مڈ میں کیا مل گیا, یو ول گیٹ 4 پائی. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ سر پوائنٹ پہ ہمیں کیا مل رہی ہے ویسے بھی. ہاں, اب یہ دیکھو نا, اب یہ ایکس ایکسس میں نے کیسے جنریٹ کیا یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں, پہلے مجھے یہ بتاؤ. یس سر, آ گئی. نہیں سر, ہم نے پہلے فیز شفٹ کی بیس پہ سٹارٹ اور اینڈ مینشن کیے. فیز شفٹ تھا پائی جو ہم نے پہلے فائنڈ کیا تھا میتھمیٹیکلی. تو ہم نے یہ پائی کا پہلے ایک مارک یہاں پہ لگا دیا, اور اس کے بعد فیز شفٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا پائی میں پیریڈ ایڈ کیا جو کہ 4 پائی ہم نے فائنڈ کیا. تو پائی پلس پیریڈ 4 پائی تو 5 پائی بنے گا. تو یہ ہم نے اس کا اینڈ مارک کر دیا. ٹھیک ہے, جب اینڈ مارک ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں پتا کہ سٹارٹ اور اینڈ کے بٹوین اس سے جو سائن کا گراف بنا ہے, سائنوسائیڈل ویو جو بنی ہے, اس نے اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس سائیکل میں پیک بھی آئے گی اور منیمم ویلیو بھی آئے گی, اس کا مڈ بھی آئے گا. تو وہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سٹارٹ اور اینڈ کی ویلیو کو سم کیا اور اس کا ایوریج لے لیا پہلے, تاکہ ہمیں جو سائیکل ہے اس کا مڈ پوائنٹ مل سکے. تو ہم نے 5 پلس 5 پائی کا ہم نے کیا کیا ایوریج لی, تو ہمیں 3 پائی اس کا مڈ پوائنٹ مل گیا سائیکل کا. یہ ہمیں اس کا مڈ پوائنٹ ملا. بعد میں پھر پائی اور 3 پائی ان دونوں کا ایوریج لی ہم نے, تو ہمیں 2 پائی مل گئی, یعنی کہ ہم ایوریج لیتے گئے. اس کے بعد 3 پائی اور 5 پائی کی ایوریج لی تو ہمیں کیا مل گیا جی 4 پائی مل گئی. یہ ہم نے ایکس ایکسس کو ہم نے اس طرح سے مارک کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے پتا تھا کہ اس کے 5 پائی اور 5 پائی کے درمیان ہی ایک سائیکل کمپلیٹ ہوگا. تو یہ ہم نے ڈرا کر دیا. اس کے بعد ابھی اسٹل وائی ایکسس کی ویلیوز ابھی رہتی ہیں کہ وائی پہ ویلیوز کیا لکھو گی. تو اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آلریڈی ہماری ڈومین اور رینج ہم نے آلریڈی فائنڈ کی ہے. رینج کیا تھی اس کی 1 سے لے کے 9 تک. اوپر دیکھو ہم نے رینج فائنڈ کی تھی جو کہ 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 9 تک جا رہی ہے. تو ہم رینج کے اکارڈنگ اپنے پوائنٹس کو مارک کریں گے کہ لیٹ سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہوگا جی, لیٹ سے ہمارے پاس یہاں پہ جی 1 اور اس کے بعد اگر ہم 9 تک جانا چاہ رہے ہیں تو لیٹ سے فور ایگزامپل یہاں پہ کہیں ہمارے پاس جی 9 ہے. 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ٹھیک ہے جی, یہ ویلیو آ گئی ہمارے پاس. اب 1 سے لے کے 9 تک ہمارے پاس ہے. ہم نے یہ وائی کی ویلیو تو لگا لی. ہمیں اب نیچے والی ویلیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا کہ ہمارا گراف اس سے نیچے تو جانے والا ہے ہی نہیں. رینج جیسے کیا آئی ہے ہمارے پاس 1 سے 9 کے بٹوین آئی. جب رینج 1 سے 9 کے بٹوین ہے تو اس کے درمیان پہ ہی گراف آپ لوگوں نے ڈرا کرنا ہے. سمجھ رہے بات یہاں تک؟ کوشچن کوئی اینی ون؟ کوشچن ہے تو پوچھ لو پہلے, پھر میں آگے موو کرتا ہوں. نہیں سر, کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے, اب جب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لی تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی مڈل لائن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی مڈل لائن کہاں پہ ہوگی. اب مڈل لائن اس کی ہونی ہے جی 5 پہ. اب یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 5 پہ آئی کیسے مڈل لائن. یہ جو 5 میں ڈاٹڈ لائن شو کر اس کو بھی ایوریج نکال نہیں لیں گے
सर 1 और 9 का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ये तो आपने रेंज की बेस पे निकाला ना? यस सर। हाँ ठीक है, रेंज की बेस पे भी आप निकाल सकते हैं, या वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम्पलीट्यूड क्या था। ठीक है, ठीक है सर। तो उसकी बेस पे भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप एवरेज से भी निकाल लेते हैं। दोनों तरीका कार हैं, एवरेज से निकाल लो, एवरेज कर लो, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसका एम्पलीट्यूड क्या था। कि एम्पलीट्यूड अगर ग्राफ को देखो तो ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा था? 1 से। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना था उसका? 4। एम्पलीट्यूड क्या आया था? 4। तो 1 से 4 यूनिट अगर आप जाओगे तो फिर भी आप कहाँ पे पहुंचोगे? 5 पे ही पहुंचोगे। समझे बात? तो आपने एम्पलीट्यूड की बेस पे भी या एवरेज की बेस पे आपको अपनी मिडल लाइन आपको मिल जाएगी। ये आपने मिडल लाइन ड्रा कर दी। मिडल लाइन जब ड्रा होगी, दो चीजें हैं मिडल लाइन की। यहाँ तो एवरेज ले लो 9 और 1 की, 9 + 1 10, 10/2 5, तो 5 पे मिडल लाइन ड्रा कर देनी है। अगर नहीं तो हमारा वे क्या है कि रेंज स्टार्ट हो रही है 1 से, और हमें पता है कि ग्राफ का एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो मिडिल लाइन से नीचे या ऊपर एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होता है। तो आपने क्या कर लेना है कि 1 से 4 यूनिट्स आप देना, तो 1 से जब 4 यूनिट जाएंगे तो 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 पे मिडिल लाइन आपकी ड्रा होगी हमारे एम्पलीट्यूड की बेस पे। स्टार्ट हमने 1 से किया क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट हो रही थी, और 1 से 4 यूनिट्स यानी कि जितना एम्पलीट्यूड था उतना यूनिट हम आप गए, और वहां पे आपने मिडिल लाइन को ड्रा कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये आ गई जी हमारे पास मिडिल लाइन। ओके, अब इसके बाद मिडिल लाइन के बाद सिर्फ आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं, क्योंकि अब आपको अगर मैं एग्जांपल्स पे वापस जाऊं तो एग्जांपल में क्या था जी हमारे पास कि क्वेश्चन में जो गिवन था डोमेन, रेंज, एम्पलीट्यूड, वर्टिकल शिफ्ट। अब पहली बात, ग्राफ जो स्टार्ट होना है वो होना पाई से स्टार्ट होएगा। पाई से ग्राफ आपका स्टार्ट होना है, और साइन क्या है यहाँ पे हमारे पास? नेगेटिव। -4 है ना शुरू में, तो जब -4 होगा, जब माइनस साइन होगा, 4 रोल पे नहीं कर रहा, जब माइनस साइन है, जब भी माइनस साइन है तो ग्राफ तो पाई से ही स्टार्ट होना है, मिडिल लाइन से। ये देखो, ये पाई था, तो ये पाई है, तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जो आपका फेस शिफ्ट मिडिल लाइन, और आपका जो स्टार्ट है, जो फेस शिफ्ट है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से आपके ग्राफ में स्टार्ट होना है। ठीक है, और उसके बाद मैं 1 पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको पता हो, क्योंकि 1 क्या थी? हमारी रेंज थी। तो 1 से नीचे ग्राफ आपका नहीं जा सकता, और ना ही आपका ग्राफ 9 से अबव जा सकता है। ऐसे ही है ना, इन दोनों लाइन के को आप Yes, ग्राफ क्रॉस नहीं कर सकता। तो पाई के ऊपर आपने मिडिल लाइन पे स्टार्ट कर देना जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पहला पॉइंट क्या आ गया जी सर हमारे जो पास? ये एम्पलीट्यूड के साथ साइन होगा उससे, सर एम्पलीट्यूड के साथ साइन होगा उससे हमें पता चलेगा कि पहले ऊपर जाएगा या नीचे। हाँ, अगर नेगेटिव साइन है तो ग्राफ ने डाउनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगा। अगर पॉजिटिव साइन है, अगर वहां पे पॉजिटिव साइन होता तो ग्राफ ने यहाँ से ऊपर जाना था, यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन हो तो ग्राफ यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यस में सर। एम्पलीट्यूड का साइन क्या था? नेगेटिव। ठीक है, तो जब वो नेगेटिव था तो इट मीन यस टू सर। से कि ग्राफ ने डाउनवर्ड आना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 2 पाई पे आएगा वो इधर आ जाएगा, ये। उसके बाद क्योंकि ये वेव बनी है ना, तो ये जब मिड पॉइंट था यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 3 पाई पे दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ग्राफ दोबारा से अप बढ़ जाएगा। तो 3 पाई पे हमारे पास ये मीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि साइकिल कंप्लीट करने तो 4 पाई पे दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू गेन कर देगा। तो 4 पाई से अगर मैं अपवर्ड जाऊं, लेट्स से एस्टिमेट करके, तो ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है जी, और दोबारा से 5 पाई पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो,
کہ گراف آپ کا، اگر میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں، اب لیٹ سے کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں، تو گراف سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اس جگہ سے، یہاں سے سٹارٹ ہوا سر 5 اور اس طرح سے روٹیٹ کرتا ہوا یہ چیز، اینڈ یہاں سے یہ ڈاؤن ورڈ آ جائے گا آگے، چاہے اسی طرح سے یہ اس کو آپ کو آگے ڈرا کر دیں تو یہ چیز بنتی جائے گی. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس میں ہوا کیا، اب یہ آخری جو میں نے اس کو اسکیچ کیا ہے، پوائنٹس جو میں نے پوائنٹس مارک کیے ہیں اور جو میں نے اسکیچنگ کی ہے، یہ ڈیپینڈ کر رہی تھی ایمپلیٹیوڈ کے سائن کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ آپ نے کہاں سے کیا؟ مین ویلیو سے، مڈل لائن سے آپ نے سٹارٹ کیا، اور ادھر سے اپ ورڈ جانا تھا یا ڈاؤن ورڈ جانا تھا، وہ آپ کا سائن ڈیسائیڈ کرے گا. اور وہاں سے آپ نے نیگیٹو سائن تھا ہمارے پاس تو آپ نے ڈاؤن ورڈ آئے. تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جتنے بھی، کیونکہ یہ جو ہم نے جو پائی 2 پائی 3 پائی 4 پائی 5 پائی مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ایوریج کی بیسس کے اوپر تھے. یعنی کہ یہ آپ کو یا تو مڈل پوائنٹ دے گا یا ایکسٹریم دے گا یا منیمم دے گا. تو اگر پائی آپ نے مڈل سے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد آپ کو 2 پائی پہ منیمم ویلیو ملی جو کہ 1 تھی. 1 کے بعد پھر وہ آتا تھا اپ بڑھ جائے گا. 3 پائی جو مڈل تھا ادھر آپ کو سینٹر پوائنٹ ملا، جو کہ آپ نے ویسے بھی جو ہمارا جو ایک سائیکل تھا 2-3 پائی پہ سائیکل کا مڈل پوائنٹ، اور یہ سائیکل کا مڈل یہاں پہ ہوا. اس کے بعد سائیکل نے کمپلیٹ ہونے کے لیے اپ بڑھ جانا تھا، تو 4 پائی پہ آپ کو میکسیمم ویلیو ملی جو کہ 9 تھی. تو وہاں سے ٹرن واپس لینا تھا اور کس پہ آ جانا تھا؟ اس نے اپنی دوبارہ سے مین ویلیو پہ آ جانا تھا، تاکہ اس کا ایک جو 1 سائیکل ہے 1 سائیکل اس کا کمپلیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ یس سر. تو یہ آپ کا گراف کمپلیٹ ہو گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے جس کو میں نے لکھا تھا ساری کو. اب اس گراف آپ کے سامنے میں نے بنایا، اس کو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہماری سمری اینڈ پہ کہ یہ میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اگر آپ کو دیکھ سکے آپ لوگ اسے، تو ہمارے پاس کیا ہے، اس میں نیگیٹو سائن نے بتایا کہ وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اوور دا مڈ لائن یا نہیں. اگر نیگیٹو سائن ہے تو وہ ڈاؤن ورڈ آئے گا، پوزیٹو سائن ہے تو وہ اپ ورڈ جائے گا، اور وہ نیگیٹو ہے تو ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد 4 جو ہے اس نے بتا دینا تھا کہ ہمارے پاس ورٹیکل اسٹریچ اوور مڈل لائن، یہ ایمپلیٹیوڈ ہے. لیکن یہ کیونکہ ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، گراف کو ورٹیکل ہی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسٹریچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 جو تھا اس نے ورٹیکل اسٹریچ کیا، جو کہ آپ کو اس نے آپ کو ایمپلیٹیوڈ پرووائڈ کیا. اسٹریچنگ کی جو میں نے ابھی آپ کو اسٹارٹ میں جنرل فارم بتائی تھی، تو جب بھی کسی بھی چیز کو اسٹریچ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو کسی بھی کانسٹنٹ نمبر کے ساتھ ملٹی پلائی کروا دیتے ہو. تو سائن ایز اے ہول فنکشن تھا، باہر ہم نے اس کو 4 کے ساتھ ملٹی پلائی کروا دیا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ اسٹریچ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو نمبر ہے یہ آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے کہ اسٹریچ کتنا ہو رہا ہے، جو کہ ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ایکس کے ساتھ جو چیز ملٹی پلائی ہو رہی ہے وہ پیورلی آپ کو بتائے گی ہورزونٹل اسٹریچ کے بارے میں کہ کتنے یونٹ اسٹریچ ہو رہا ہے. لیکن وہ اسٹریچنگ کے ساتھ فیز کتنا شفٹ ہو رہا ہے وہ پورا کا پورا اینگل بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، 1/2 x - 5. تو وہ پورا فیز شفٹ جو ہوتا ہے، فیز شفٹ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا گراف موو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گراف خود اٹ سیلف موو ہو جاتا ہے. لیکن اسٹریچ جو ہے، یعنی کہ اسٹریچ مین وہ کھینچنا ہوتا ہے کسی چیز کو، یعنی گراف کو موو نہ نہیں کرتے، ہم کھینچتے ہوتے ہیں. تو 1/2 آپ کو ہورزونٹل اسٹریچ پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ 1/2 تھا ہمارے ایگزامپل میں، تو یہ 2 ٹائمز ہورزونٹل اسٹریچ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو فیز شفٹ ہوا ہے وہ 1/2 x - π = 0 سے جو آنسر آیا، جو کہ پائی ملا آپ کو، جو بھی آنسر ملا آپ کو، وہ کیا پرووائڈ کرے گا؟ آپ کو فیز شفٹ پرووائڈ کرے گا. اوکے، اس کے بعد پائی 5 اینڈ پہ تھا، وہ اس نے کیا انفارمیشن دی کہ ورٹیکلی شفٹ اتنے یونٹس ہمارے پاس کوئی چیز ہو رہی ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ یس سر. اوکے، اب میں سوچ رہا ہوں یہی آپ کو اسائنمنٹ دے دیتا ہوں. ایک وہ تھی نہیں، اگلی ایک اور دوں گا، اس کے بعد دوں گا. اس میں سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو میرے سے پوچھو، پھر ایک ایگزامپل اور کرتے ہیں، پھر میں اس کو اینڈ کر دوں گا. کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو بتاؤ. اس پوری ایگزامپل میں 1 بائی 1 میں دیکھ لو، میں آہستہ آہستہ اوپر سے اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں. تو کوئی بھی چیز پوچھنی ہے کسی بھی چیز کو، یہ اس کو سمجھ لو، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، جنرل فارم میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے.
जनरल फॉर्म देख लो स्टेप बाय स्टेप एंड देन हम अगले एग्जांपल पे शिफ्ट करेंगे. सर फेज शिफ्ट में हम जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको 0 पुट करके तो बाकी कहाँ लेते हैं, मतलब कि दूसरा साइन वगैरह का. समझा नहीं बात बच्चे. सर मतलब कि जो फेज शिफ्ट हमने लेना होता है निकालने के लिए, तो जो सेंटर वाले जो वैल्यू होती है मतलब कि बी एक्स प्लस सी वाली जो वैल्यू होती है, तो इसको हम 0 पुट करके बाकी का लेते हैं, मतलब कि माइनस ए साइन मल्टीप्लाई 0 प्लस डी फेज शिफ्ट का. नहीं मैं सवाल नहीं समझ पा रहा. आई एम सॉरी, दोबारा बताओ थोड़ा सा डिटेल. तो आप फेज सर वो शिफ्ट पूछे कैसे किसी कैलकुलेट कैलकुलेट तो बच्चे एंगल को पुट करना इक्वल टू 0 बस. ये देखो 1/2 bx प्लस c था ना, तो एंगल क्या था बन गया. मतलब कि एक्चुअली जनरल फॉर्म में जब आप लिखते हो साइन ऑफ थीटा, तो थीटा जो है ना यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 पुट किया है तो वो शेप एक्चुअली बताता है. ठीक है, तो इस इधर थीटा क्या था, ये पूरी चीज थी 1/2x माइनस पाई, उसको जस्ट इक्वल टू 0 पुट करना आपने. ठीक है, हमेशा 0 पुट करना है, हमेशा ऑलवेज 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 कोई बड़ा 0 पुट करना है. क्योंकि 0 इसलिए पुट कर रहे हैं कि हम ये क्योंकि एंगल को हम जनरल फॉर्म में 0 कंसीडर करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो 0 से कितना वे गया. इक्वल टू 0 ही पुट करोगे आप. ठीक है, ठीक है. ओके जी. और कोई क्वेश्चन इसमें फेस शिफ्ट वाले में जो फाइंड किया है मैंने, एनीवन कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अगर मैं आगे मूव करता हूँ. ओके, उसके बाद पीरियड भी सिंपल है. देखो इसको पहले कि नहीं समझ आ रही तो बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, फार्मूला में पुट करनी थी 2 पाई ओवर बी के अंदर, उधर से पीरियड आना था. ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करोगे तो फिर ही ग्राफ ड्रा होगा, अदरवाइज ग्राफ ड्रा नहीं हो पाएगा. पीरियड नहीं होगा तो एंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर पाओगे, और फेज शिफ्ट नहीं होगा तो स्टार्ट डिसाइड नहीं कर पाओगे. क्लियर है? यस सर. वर्टिकल शिफ्ट डी की वैल्यू अभी D5 आया था, तो मीन से ये पॉजिटिव 5 है तो ये अपवर्ड शिफ्ट होना था, हमें इससे ये पता चल जाता है. ठीक है, एम्पलीट्यूड कंपेयर करना था. रेंज वर्टिकल शिफ्ट प्लस एम्पलीट्यूड, वर्टिकल शिफ्ट 5 थी, एम्पलीट्यूड 4 था, उन दोनों को प्लस और माइनस किया आपस में तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वही रेंज डिसाइड करेगी और उस रेंज की बेस पे फिर ग्राफ ड्रा होता है. ठीक है, सही एग्जांपल भी आप ना कहीं अपलोड कर दीजिएगा, मतलब कि ये पूरा पेज की तरह. ये पूरा पेज हमेशा ही अपलोडेड रहता है.